بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعزاز دیکھیں گے، رتبہ دیکھیں گے، پھر رنگ قد وغیرہ دیکھیں گے، کسی بابے سے حساب لگوائیں گے اور آخر میں کہیں گے جوڑیاں تو آسمانوں میں بنتی ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ پرکھنا چھوڑ دو تم، نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ گناہ کی توبہ ہوتی ہے، گناہ کی تاویل نہیں ہوتی، اور جو بندہ گناہ کی تاویلیں دینے لگے وہ کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آتا۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ گناہ انسان کی روح کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے۔ دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ، اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جن قبروں پر سال بعد جاتے ہیں وہ ہمارے گھر 10 منٹ لیٹ جانے پر تڑپ اٹھا کرتے تھے۔ اے اللہ پاک ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ بھول کر بھی اپنے دل کی بات کسی سے نہ کہنا، یہاں کاغذ بھی ذرا سی دیر میں اخبار بن جاتا ہے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑا ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دو جو برے وقت میں تمہارے ساتھ رہے۔ وقت کتنا بھی برا ہو
گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ رشتے ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ میرا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو انسان ہزاروں کڑوی اور جلی کٹی باتیں سن کر بھی اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ضبط کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور مسکرائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔